ایک اور کوتاہی جو ہمارے خالص علماء کے طبقے کی طرف سے ہوئی ہے، وہ کوتاہی ہے کہ قرآن مجید نے جس شے کو قرار دیا تھا کہ وہ میری صداقت کو مبرہن کرنے کا ذریعہ بنے گی چیز، اس سے علماء نے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر دیا۔ سورہ حامیم سجدہ سے آپ گزرے، آپ نے پڑھا ہوگا نا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ آفاق کو پروب کر رہی ہے سائنس، فزکس کر رہی ہے، اسٹرانومی کر رہی ہے، یہ پروبنگ ہو رہی ہے آفاق کی، نئے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی سمجھتے تھے یہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، آج انسان آ گیا نہیں، اٹ ہیز اے بگننگ اینڈ این اینڈ۔ لیکن علماء کو کیا پتا، اس کھاتے سے اپنے آپ کو بالکل ختم کر کے، بالکل روک کر، بلکہ قرآن مجید کی ان آیات کی اب ان جدید تعبیرات کی روشنی میں اگر تشریح نہیں کرتے ہیں تو قرآن کے ساتھ واقعتاً اٹس اے پازیٹو ڈس سروس ٹو دی کاز آف قرآن، کہ آپ نے قرآن کی حقانیت کو روک دیا جائے۔ اس میں اصولی بات سمجھ لیجئے، ایک ہے دین کا عملی حصہ، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، اس میں ہمیں زمانے کا ساتھ نہیں دینا، پیچھے جانا ہے، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ عمل کے اعتبار سے دین مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آج کے نئے نئے مجتہد جو بیان کرتے ہیں وہ پردہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، ان سے نہیں، پیچھے جائیے، اسلاف کی طرف جائیے، اسلاف سے بھی آگے جائیے، ائمہ مجتہدین تک جائیے، ائمہ مجتہدین سے بھی آگے جائیے، صحابہ کرام کے دور تک جائیے، ان سے بھی آگے جائیے، محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جائیے جو انہوں نے فرمایا، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ یہ ہے دین کا عملی پہلو، قرآن کے علمی پہلو، حقائق کونیہ کی طرف جو اشارے کیے ہیں، جن کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، اور جتنا کچھ قرآن کے نزول کے وقت تک انسان ان آیات سے واقف ہوا تھا، قرآن نے کہا نہیں، ابھی ہم اور آیات اپنی دکھائیں گے۔ یہ سائنٹیفک ترقی کی طرف سے اشارہ قرآن خود کر رہا ہے، ہم اور دکھائیں گے اور دکھائیں گے، آفاق و انفس کے حقائق پر تمہاری اور رسائی ہوگی، اور جتنا جتنا تم پہنچو گے تم پر یہ بات مبرہن ہوتی چلی جائے گی کہ قرآن حق تھا۔ جو کلمہ حق کہا اس دور میں ڈاکٹر مورس موکائی، فرینچ سرجن تھے، یہ پہلے دین سے، پورے دین سے ہی، مذہب سے بالکل برگشتہ تھے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ غالباً شاہ فیصل سے انہوں نے کہیں علاج کرایا تھا، اس سے پھر وہاں کچھ گفتگو ہوئی، اور انہوں نے وعدہ لے لیا تھا کہ تم قرآن پڑھو پہلے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے عربی سیکھو پھر قرآن پڑھو۔ اس نے وہ وعدہ کر لیا اور وعدہ پورا کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، مسلمان بھی ہو گیا، وہ کتاب لکھی، دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس۔ آج تک وہ کہتا ہے کہ سائنس کے سارے اکتشافات اور انکشافات، ان سب میں کوئی ایک شے ایسی نہیں آئی جو قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی غلط قرار دیتی ہو، بلکہ معلوم ہوا کہ اس وقت لوگ نہیں سمجھے تھے، آج وہ حقیقت منکشف ہوئی ہے۔ اس وقت ترجمہ کر دیا گیا علقہ، علقہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ بھائی کہاں سے جمع ہوئے خون آ گیا؟ اب ظاہر بات ہے کہ ایمبریولوجی نہیں پڑھی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا ہمارے مفسرین کو، اب علقہ کا ترجمہ کیا کریں؟ علقہ معلق ہونا، لٹکے ہوئے ہونا، متعلق ہونا، کہیں چمٹے ہوئے ہونا، علقہ تو اس سے بنتا ہے نا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ تو واقعتاً جونک کی طرح چمٹتی ہوئی ہے، وہ شے ہوتی ہے جو رحم مادر کے ساتھ لٹک رہی ہوتی ہے، جیسے جونک ہو۔ آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ڈاکٹر کیتھل مور جو اس وقت سب سے بڑی اتھارٹی ہے ایمبریولوجی پر ٹورنٹو میں، پروفیسر، کہتا حیران ہوں میں کہ 1400 برس قبل قرآن نے یہ ڈسکرپشن کیسی دے دی؟ نہ ڈسیکشن تھی، نہ ابھی کوئی آٹوپسیز تھی، نہ کوئی جو ہے نہ مائکروسکوپ تھی،
فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے. ایبڈومینل وال ہے، پھر رحم مادر کی دیوار ہے مضبوط، پھر وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ لپٹا ہو. تین پردوں میں اللہ نقش گری کر رہا ہے، تمہاری ناک بنا رہا ہے، کان بنا رہا ہے. فی ظلمات ثلاث، یہ چیزیں. لیکن جب یہ پڑھنی نہیں نہ سائنس پڑھنی ہے، اور اگر سائنس کے اعتبار سے کوئی ذرا سی کوئی ایک نقطۂ نظر کے اندر کوئی تعویل کرے، کوئی ندرت قرآن مجید کے حقائق کو سامنے لائے، اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. ایوولوشن کے بارے میں حالانکہ وہ میں کوئی قطعی طور پر ڈاروینزم کا جو ہے قائل نہیں ہوں، وہ تو اس کا غلط فلسفہ ہی غلط ہے. ایوولوشن ایز سچ، جو ہمارے ہاں مولانا روم جس کا راگ الاپتے رہے، ابن مسکوہ نے جس کو بیان کیا ہے، یہ تو ہماری شے تھی. لیکن یہ ہے کہ اس پر یہاں پہ یہی کہ ایک عالم دین ہے جن نہ معلوم کتنے وہ میرے خلاف فتوے بھی دیے ہیں اور مضامین ان کے چھپتے ہیں. حالانکہ حضور کا معاملہ کیا تھا؟ حیرت ہوتی ہے. حضور مدینے تشریف لائے تو آپ کو زراعت کا تجربہ نہیں تھا، آپ تو مکے کے رہنے والے تھے. وادن غیر ذی زرعین، وہاں تو کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، تو زراعت کا تجربہ کیسے ہوتا؟ مدینے والوں کو تجربہ تھا، کاشتکار تھے اور کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ تھے. انہیں اپنے تجربے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کھجور کے درخت کے نر پھول اور مادہ پھول علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. انہیں اگر قریب لا کے باندھ دیا جائے تو فرٹیلائزیشن زیادہ ہوتی ہے، پھل زیادہ آتا ہے. لہذا وہ کرتے تھے. حضور نے سوچا ہوگا، یہ میرا گمان ہے کہ یہ why to interfere in the natural process, nature can take care of itself. تو آپ نے صرف یہ کہا ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یہ نہیں کہا مت کرو، نہیں ایسا نہ کریں تو کیا ہے. صحابہ کے لیے حضور کا یہ فرما دینا جو تھا یہ بھی حکم کے درجے میں تھا. وہ تو چشم و ابرو کے اشارے کی بات تھی نا، نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی. اب آئے ڈرتے حضور، وہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی ہے. فرمایا دیکھو میں تمہیں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا ہوں. انتم عالم بامور دنیاکم، اپنے ان دنیاوی معاملات تجرباتی علوم میں تم مجھ سے زیادہ واقف ہو. گو جو تمہارا تجربہ بتاتا ہے وہ کرو. میں تو بتانے آیا ہوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ بتانے آیا. لیکن یہ کہ اتنا کھلا لائسنس دیا ہو جس ہادی نے صلی اللہ علیہ وسلم، انتم عالم بامور دنیاکم، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کوئی ایسی نہیں ہے. لیکن ادھر جانا ہی نہیں. لہذا جدید ذہن کا نوجوان وہ ایک بیریئر محسوس کرتا ہے اپنے اور علماء کے درمیان. ان کے ذہن کا ڈھانچہ ہی کچھ اور ہے، اس کے کھانے ہی کچھ اور ہیں، اس کا صغرا کبرا ہی کچھ اور ہے. ہمارے ساتھ تو کوئی مطابقت ہے ہی نہیں، تاثیر کیسے ہوگی؟